شکن کا راستہ ہے، حق کا راستہ، حق کا راستہ، جڑا ہوا ہے جبھی مومنوں کا اس سے رابطہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے دور میں اس دنیا میں آنا نصیب کیا ہے کہ جو اسلام کی فتح و نصرت کا زمانہ ہے۔ صدیوں کے بعد ایسا دور نصیب ہوا ہے جس میں اسلام کو عزت ہے، سربلندی ہے، اور تمام تر اسباب، وجوہات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل دین اسلام کا، دین حق کا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام خداوند متعال کے دین کی عظمت کا دن ہوگا انشاءاللہ۔ ان تمام خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ چیلنجز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، اس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان تمام کامیابیوں کے پیچھے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، سینکڑوں عظیم المرتبہ لوگ اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے اپنی جد و جہد کو انجام دیا ہے، لیکن ان سب کے اندر امام خمینی کا ایک خاص مقام ہے۔ جیسا کہ ابھی محترم مولانا حیدر علی جوادی صاحب نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا اور انتہائی خوبصورت دقیق نکات کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ امام خمینی نے، جیسا کہ مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فریم کو چینج کر دیا۔ جس فریم کے اندر، جب ریفرنس کے اندر دین کی گفتگو ہوتی تھی، اس پورے ریفرنس کو چینج کر دیا۔ پہلے دین کی گفتگو ذاتی تقوی کے اوپر تھی، ذاتی زہد کے اوپر تھی۔ جو مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا اس میں ظاہر ہے کہ دین کے نام پہ انحرافات بھی بہت زیادہ تھے، لیکن ان انحرافات کے علاوہ جو اصلی اچھا دین بھی تھا، اس اچھے دین کا ریفرنس بھی اچھا ریفرنس نہیں تھا۔ وہ جو انحراف تھا وہ تو تھا ہی، جو اچھے لوگ تھے وہ بھی دین کے نام پہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دین کے نام پہ ذاتی تقوی کے اوپر اصرار کر رہے تھے، ذاتی پرہیزگاری پہ اصرار کر رہے تھے، جو بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ اور جب یہ ذاتی تقوی، ذاتی پرہیزگاری کے اوپر اصرار بہت زیادہ بڑھتا تھا اور اس سے آگے بات نہیں جاتی تھی، تو گویا سمجھ لیں کہ جس کو خود امام خمینی نے اپنی تعبیر میں، یا شہید مطہری نے شاید اپنی تعبیر کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ خشک مقدسی کی طرف جا رہا تھا۔ دین اسلام اپنی اچھی صورت میں خشک مقدسی کی طرف جا رہا تھا۔ لوگ تقدس کی طرف تھے، لیکن اس تقدس کے اندر کوئی اثر نہیں تھا۔ اور اگر مثال کے طور پر تاریخی اعتبار سے کسی کو اس کی ایک مثال اگر دیکھنے کو ملے تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے سعد بن ابی وقاص کے مقابلے میں حضرت ابو ذر غفاری کی شخصیت تھی۔ ان میں تقوی و پرہیزگاری ظاہری طور پر کہا جاتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابو ذر غفاری کی شخصیت ایک اور شخصیت تھی۔ اور مجموعی طور پر اگر اس کو لیں تو ایک دفعہ ہم ذاتی تقوی، ذاتی پرہیزگاری، ذاتی زہد کی بات کرتے ہیں، ایک دفعہ معاشرتی عدل و انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو امام خمینی نے کیا وہ اس فریم کو چینج کر دیا اور انبیاء کے راستے کے اوپر گامزن کر دیا کہ جو معاشرتی تبدیلی کا تھا، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا تھا۔ لیکن جیسے امام خمینی نے اس کام کو انجام دیا، پھر اس کے مقابلے میں جو سازشیں تھیں وہ بھی تبدیل ہو گئیں، اور ان سازشوں نے ایک عجیب و غریب رخ اختیار کر لیا۔ یعنی ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد در حقیقت صحیح معنی میں اس تحریک کا آغاز ہوا جو بعد میں طالبانائزیشن کہلائی گئی، یا جس کو سلفیت بعد میں تعبیر کیا گیا۔ البتہ سلفیت کے ایک اچھے معنی بھی ہیں، لیکن اس برے معنی کے اندر جو اس وقت نظر آنے لگی ہے اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا، اور یہ عالمی استکبار کا، عالمی ظالمانہ نظام کا ایک جواب تھا امام خمینی کے لیے۔ تو انہوں نے اس قسم کے کاموں کو انجام دیا۔
اور بعد میں پھر وہ القاعدہ کی صورت میں، دہشت گردی کی صورت میں یہ ساری چیزیں ہوتی چلی گئیں۔ اچھا، اس پورے کام کے اندر پاکستان خود بخود اس میدان جنگ، اس جنگ کا ایک میدان تھا۔ پاکستان خود بخود ایک میدان تھا۔ میں پاکستان کے اوپر کنسنٹریٹ کروں گا، 20-25 منٹ کا میرے پاس ٹائم ہے، اس کے اندر چند منٹ تو گزر چکے ہیں۔ پاکستان خود بخود میدان بن گیا، اور اس کی 2-3 بہت بنیادی وجوہات تھیں۔ تمام تاریخ کے اندر کم از کم بھی 500-700 سال تو آرام سے آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ایران میں پیش آتا تھا وہ براہ راست متاثر کرتا تھا پاکستان کو۔ تو پاکستان نے جو ثقافت حاصل کی ہے، پاکستان کا جو خطہ ہے، یہ ثقافت کے حصول میں اپنے مغرب کو دیکھتا تھا، یعنی ایران کی طرف دیکھتا تھا۔ اب آپ تصور کریں، ہمارے مشرق کے اندر مثال کے طور پر ہندوستان کا ملک ہے، اور مشرق میں چلے جائیے انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ ہے، لیکن ہماری جتنی بھی ثقافت کے ٹرینڈز بنے ہیں، ثقافت کے رجحانات بنے ہیں، وہ معمولاً ہم نے ایران سے لیے ہیں، چاہے وہ ہماری کنسٹرکشن اور آرکیٹیکٹ کے اندر ہو، چاہے وہ ہماری زبان کے اندر ہو، چاہے وہ ہماری رہن سہن کے اندر ہو، تو بہت ساری چیزیں ہم ایران سے لے رہے تھے۔ تقریباً سب کو پتا تھا کہ اگر ایران میں انقلاب رونما ہوا ہے تو پاکستان پر اس کا براہ راست اثر پڑے گا، اور وہ پڑا بھی، شروع میں کافی اثر پڑا۔ اور ایسا نہیں تھا کہ صرف مثال کے طور پر شیعہ ان اثرات کو قبول کر رہے تھے، اہل تسنن نے بھی ان اثرات کو قبول کیا۔ اور میں ابھی ایسے آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ بڑی مصیبت سے بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کر کے سلفیت نے ایک جملہ پاکستانیوں کی زبان سے چھین لیا، ورنہ پہلے یہ جملہ بہت زیادہ رائج ہو گیا تھا کہ اب پاکستان کو بھی خمینی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بہت محنت کی اس کے اوپر کہ کم سے کم یہ جملہ یہاں سے نکال دیا جائے اور پاکستانی عوام خمینیت کی طرف جانے سے بچے۔ اس کے لیے انہوں نے ظاہر کہ بہت کام کر ڈالا۔ لیکن بہرحال میں اس ریفرنس کو بھی اور زیادہ تنگ کروں گا، خاص کر بات کروں گا ہماری صورتحال کیا ہے۔ ہم جو ولایت فقیہ کے معتقد ہیں امام خمینی کی دی فکر کے نتیجے میں، ہم جو انقلاب اسلامی کے معتقد ہیں، امام خمینی کے معتقد اور پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہماری صورتحال کیا ہے؟ اور اس صورتحال کا میں تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لوں گا۔ جب انسان کسی فیلڈ کے اندر کافی مدت کام کر لیتا ہے تو خود بخود کچھ چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے ہمیں پاکستان میں کام کرتے ہوئے تقریباً 17 سال ہو رہا ہے، تو 17 سال کے اندر کچھ چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہاں پہ ہو کیا رہا ہے یہاں۔ تو میں کچھ تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لوں گا ولایت فقیہ کے معتقدین کے اوپر کہ ہمارا ریفرنس کیا ریفرنس ہے اور ہم نے کس کام کو انجام دیا ہے۔ آج کل میں نے تنقید کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور وہ کچھ دنوں سے میرے اوپر یہ عادت طاری ہوتی چلی جا رہی ہے، تو میں اس کو کنٹینیو کروں گا۔ پہلا پوائنٹ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، اور اس پوائنٹ کو میں آخر تک لے کے چلوں گا، وہ یہ کہ آپ جب بھی کسی کام کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے کچھ علل اسباب ہوتے ہیں۔ آپ جادو سے، جیسے آپ نے جادوگر دیکھے ہوں گے کہ وہ ہوا میں ایک دم کوئی پیسہ نکال لیتے ہیں، مثلا کبوتر بنا لیتے ہیں اور کوئی چیز کر لیتے ہیں۔ آپ جادو سے کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ کو ہوا سے کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی، آپ کو علل و اسباب سے کوئی چیز نصیب ہوگی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امام خمینی کی فکر کے معتقد ہیں، اس فکر پہ چلنا چاہتے ہیں، تو کیا بغیر اسباب کے ہو سکتا ہے؟ بغیر عوامل کے ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اسباب چاہیے، عوامل چاہیے، اس کے ہوتے ہوئے ہوگا۔ تو اب چند چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہماری موجودہ صورتحال کیا ہے۔ جو کوئی بھی، پہلا پوائنٹ، جو کوئی بھی امام خمینی کے اس انقلاب کا جائزہ لے، انقلاب اسلامی ایران کا جائزہ لے، وہ پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ آرام سے نکال سکتا ہے کہ اس انقلاب کے لیے عوام اور روحانیت کا، اب اس روحانیت کا کوئی بہت اچھا لفظ ہمارے پاس اردو کے اندر شاید نہ بن پائے، اگر مولویت کہوں تو اس کا ترجمہ تو انتہائی خراب ہو جائے گا۔ روحانیت وہ صنف ہے جس کا کام دین کے اندر مہارت کی حد میں جا کر علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو عوام ہے اور روحانیت ہے، اس کا باہمی ارتباط، باہمی اعتماد پہلی شرط ہے اس ٹائپ کے انقلاب کے لیے۔ یعنی اگر آپ واقعاً ایک انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ ایک رابطہ قائم کر سکیں اپنی عوام کے اندر اور روحانیت کے اندر۔ اچھا، اب جو بات بہت واضح نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ رابطہ امام خمینی کے لیے انتہائی ضروری رابطہ تھا۔ انہوں نے اس کے اوپر بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور میں اس میں سے اگر چند جملے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا تو اس کا بہت وقت گزر جائے گا، لیکن صرف لب لباب یہ عرض کرتا چلوں، انہوں نے مکرر اس بات کو کہا کہ اسلام بغیر روحانیت کے قابل تصور نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسلام کو سوچیں اور روحانیت کو نہ سوچیں، یعنی علماء کی صنف نہ ہو، مدارس نہ ہو، ان کے ساتھ رابطہ نہ ہو، اس کے بغیر کوئی اسلام قابل تصور نہیں ہے۔
اچھا، اس معاملے میں پاکستان کا چیپٹر بہت اچھا چیپٹر ثابت نہیں ہوا. یہاں پر بہت بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے آئے اور وہ مسائل ابھی تک باقی ہیں. مثال کے طور پر میں اپنے طور پہ جن مسائل کو سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ کہ مجموعی طور پر پاکستان کی روحانیت وہ طاقت حاصل نہیں کر پائی جو اس کو حاصل کر لینا چاہیے تھا اگر کوئی اتنی بڑی تحریک چلنی ہے یہاں پر. تو میں پہلے پوائنٹ کے طور پہ کہوں گا کہ یہ جو باہمی ارتباط چاہیے تھا عوام اور روحانیت کے اندر، اس روحانیت کے باہمی ارتباط کو ہم یہاں پہ نہیں دیکھ پا رہے، اور اس کی کمی میں شاید ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں کی روحانیت کمزور ہے. یہاں کی روحانیت میں وہ طاقت نہیں ہے، ابھی تک نہیں بن پائی جو بن جانی چاہیے تھی. اس کی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ٹائپ کا عرض کرتا چلوں. ایک عالم دین ہے، بہت سابقہ ہے ان کا، اور وہ پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ جتنے بھی بڑے بڑے علمی مراکز ہمارے ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں وزٹس کیے ہوئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، پڑھا بھی ہے، ساری باتیں. تو ایک دفعہ ایسی ان سے بات ہو رہی تھی پاکستان کی روحانیت کے بارے میں، ایران کی روحانیت، عراق کی روحانیت کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم میں اور ان لوگوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے، ایران کی روحانیت، عراق کی روحانیت اور پاکستان کی. اب روحانیت کا مطلب یہاں اسپریچویلٹی نہیں ہے، روحانیت کا مطلب وہ صنف علماء، اس کے اوپر ارادہ ہے. تو انہوں نے کہا ہم میں اور ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ایک فرق یہ ہے، انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو روحانی ہے یہ اپنی عوام کے سامنے اپنے آپ کو برملا کر دیتا ہے، یہ اپنے عوام کے سامنے برملا کر دیتا ہے. یعنی مثلا وہاں کا عالم اپنی عوام کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ ایک رتبے کا خیال رکھے گا، بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر کنٹرول ڈالے گا، کیونکہ وہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے واضح ظاہر نہیں کرنا چاہے گا. اور پاکستان کا جو روحانی ہوگا وہ جب کسی جوان کے ساتھ بھی بیٹھے گا تو کچھ ایسا کام کر دے گا کہ اس جوان کے سامنے بھی روحانیت کا وقار اتنا زیادہ باقی نہیں رہے گا. اس کی وجوہات ہیں. ایک وجہ شاید یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صنف روحانیت بہت زیادہ قدیم نہیں ہے، یہاں پر اس کی جڑیں شاید اتنی زیادہ مضبوط نہیں بن پائیں. گرچہ میرے ذہن میں ہے کہ 125 سال پہلے تقریباً لکھنؤ کے اندر بہت بڑا حوزہ تشکیل پایا تھا، اس کے بہت اچھے اثرات تھے جو تقریباً 1930 تک باقی رہے تھے. لیکن مجموعی طور پر پاکستان میں صنف روحانیت صنف کے طور پر شاید اپنی جڑوں کو بہت زیادہ مضبوط نہیں کر پائی. مثال کے طور پر یہ ایک انہوں نے وجہ بتائی کہ پاکستان کا روحانی اس کام کو نہیں کر پاتا. اب مجھے ایک لطیفے کی مانند ایک SMS یاد آ گیا تھا، وہ بھی میں نے لکھ لیا تھا یہاں پر. اس SMS میں ایک عجیب جملہ لکھا ہوا تھا اور میں اپنے اوپر تنقید کے طور پر اس کو عرض کر رہا ہوں، اپنے اوپر تنقید کے طور پر. اس نے لکھا تھا کہ علماء جو ہیں وہ سورج کی طرح ہوتے ہیں، پوری دنیا کو نورانیت دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد نیچے جا کے اس نے لکھا تھا لیکن نزدیک نہیں جانا ورنہ جلا کے رکھ دیں گے. تو یہ ایک طرح کا کانسیپٹ بن گیا ہے ہمارے اندر کہ ہماری صنف روحانیت کمزور واقع ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے زیادہ محفوظ نہیں کر پائی. اور شاید اس کے اندر، شاید اگر میں خود پر تنقید کرتے ہوئے لے کے جاؤں تو شاید علمی مقام کی بھی کمی رہی، کہ جو علمی مقام ہونا چاہیے تھا ایک ادارے کے طور پر، وہ علمی مقام ہم ثابت نہیں کر سکے. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، کم از کم ہم ثابت نہیں کر سکے. لہذا اگر آپ پورے پاکستان کے اندر صنف روحانیت کی طرف سے نکلنے والے میگزینز اور رسالوں کا جائزہ لیں اور کسی ایک رسالے کو اٹھا کر دنیا کی یونیورسٹیز کے سامنے رکھیں تو آپ مقابلے کے طور پہ پیش نہیں کر پائیں گے. ایران میں اس کی ظاہر ہے اس کی صورتحال کچھ اور ہے، عراق میں صورتحال کچھ اور ہے. اس میں بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ پرسنٹیج آبادی کا اس کا بھی فرق ہے، وسائل کا بھی فرق ہے، بہت ساری باتیں ہیں. یہ ہم ایک طرف سے جسے کہتے ہیں کہ صنف روحانیت کے اوپر تیر اندازی نہ کریں کہ جناب کھڑا کر کے سارے تیر برسا دیے، اس میں بہت سارے اسباب ہیں. لیکن جو نیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ علمی طور پر اتنی مضبوطی ہم نہیں دیکھ پا رہے، اداروں کے اندر بھی وہ مضبوطی نہیں دیکھ پا رہے جو ہو جانی چاہیے تھی. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے وہ عوام کے ساتھ فلاحی کاموں میں رابطہ، اس کا بھی کافی مسئلہ باقی ہے. مثلا عوام اتنے زیادہ وسائل شاید نہیں ہیں علماء اور صنف روحانیت کے پاس کہ وہ عوام کے فلاحی کاموں کے اندر شریک ہو سکیں. اچھا، ان فلاحی کاموں کا بہت اثر ہوتا ہے، عوام ظاہر متاثر ہوتے ہیں اس بات سے کہ بھئی یہ ہماری مشکل میں ہمارے کام آ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ فلاحی رابطہ نہ ہو تو پھر وہ بات نہیں بن پاتی. البتہ اس کے اندر میں اور بھی اگر کچھ نکات اس میں اضافہ کر سکوں تو میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ کہ سب کے سامنے اس طرح سے گفتگو کرنا آسان کام نہیں، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک مشکل ہماری عوام کے اندر ہے، وہ یہ کہ عوام کی جو ذہنیت ہے وہ شاید امپورٹڈ مٹیریل کی عادت ہونے کی وجہ سے باہر دیکھنے کی طرف بھی ہے.
یعنی ایک ہمارے یہاں ایک رجحان ہے پاکستان کے اندر، وہی کہ اگر آپ نے ایک لوکل گاڑی خریدنی ہے اور ایک امپورٹڈ گاڑی خریدنی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ امپورٹڈ کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوں گے. تو یہی کچھ مجھے لگنے لگا ہے کہ کیفیت پاکستان کے عوام میں اپنی روحانیت کے لیے بھی بنی ہوئی ہے، اور اس کے کچھ اور بھی بہت انسٹیٹیوشنلائز اسباب بھی ہیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیے کہ اگر صرف اس پیسے کا جائزہ لیا جائے جو دین کے نام پہ جمع ہوتا ہے، تو اگر یہ پیسہ ایران میں جمع ہو تو 100% ایران میں خرچ ہو رہا ہوگا، لیکن اگر پاکستان میں جمع ہو رہا ہوگا تو 50% کہیں اور جا رہا ہوگا. پھر اگر وہاں سے واپس بھی آیا تو پاکستانی عالم کے نام پہ نہیں آ رہا ہوگا، وہ کسی اور کے نام پر واپس آ رہا ہوگا، اور اس کے اپنے معاشرے کے اندر بڑے سنگین نتائج جو ہوتے ہیں وہ جھیلنے پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو دو پاورز بن گئی ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ جو ایک اورینٹیشن کا فرق آیا ہے وہ یہ کہ مثلا اگر ایرانی عوام کے اندر ایرانی علماء ہیں تو وہ کہیں باہر نہیں دیکھیں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے، لیکن اگر پاکستان کے اندر پاکستانی عوام ہیں تو وہ اپنے علماء کے علاوہ کہیں اور بھی دیکھیں گے، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں اور سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے، کہیں اور سے بھی تعلقات بن سکتے ہیں، اور وہاں سے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں خود بخود جو پاکستان میں روحانیت کی جڑیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہو پا رہی ہیں. اس اورینٹیشن کو کیسے حل کرنا ہے یہ خود بہت بڑا ایک انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے کہ جو ابھی حل ہونا میرا اپنے خیال ہے کہ باقی ہے. اور میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اس معاملے کے اندر جیسا کہ مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ امام خمینی نے قوم پرستی کا بہت شدت سے مقابلہ کیا، میرا اپنے خیال ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تاثیر ہمارے ایرانی دوستوں کی قوم پرستی کی بھی ہے، کچھ نہ کچھ تاثیر ان کی بھی ہے، کچھ ہماری احساس کمتری کی ہے، کچھ علماء کی کمزوری کی ہے، اور کچھ وہاں کی قوم پرستی بھی. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کمپاؤنڈ ایشو ہے، اور اس سب نے مل کر ہمیں اس وقت پاکستان کے اندر ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ جو روحانیت کا اثر و رسوخ عوام کے اندر ہو جانا چاہیے تھا اس اثر و رسوخ کو ہم ہوتا نہیں دیکھ رہے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب تک یہ کام انجام نہیں پایا کہ پاکستان کے اندر صنف روحانیت اپنی جڑوں کو مضبوطی سے حاصل کر سکے، اس وقت تک معاشرے کے اندر اس تبدیلی کا امکان کافی مشکل ہو جائے گا کہ جس کو ہم امام خمینی کی صورت میں دیکھ رہے تھے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، دوسرا ایک ایشو جو بہت امپورٹنٹ ایشو سمجھ میں آتا ہے، 30-32 سال سے زیادہ ہو رہے ہیں انقلاب اسلامی کو رونما ہوئے ہوئے، وہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے عوام کے اندر بنیادی دینداری کا معاملہ. آپ کبھی ایک ادارہ بناتے ہیں جس کی بنیاد ایکیڈیمکس ہوتی ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ نے ایک یونیورسٹی بنائی سوشل سائنسز کی، تو آپ کو سوشل سائنٹسٹ چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی تو آپ کو انجینئرس چاہیے ہوں گے. لیکن اگر آپ ایک دینی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی چیز جو آپ کو چاہیے وہ دیندار لوگ چاہیے. اگر دیندار لوگ ہی نہیں ہیں تو پھر دینی معاشرہ کہاں سے بنے گا؟ اچھا، اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے بہت سارے کام انجام دیے لیکن اس کے پیچھے جو دینداری آنی چاہیے تھی وہ دینداری نہیں آ سکی. مثلا میں آپ سے آپ کی خدمت میں اگر عرض کرنا چاہوں، مثلا کیا ہمارے یہاں ایسا ہے کہ جو لوگ تنظیموں میں، تحریکوں میں، اداروں میں زیادہ کام کرتے ہیں وہ زیادہ دیندار ہوتے ہیں؟ نہیں، بعض اوقات الٹا ہونے لگا ہے، بعض اوقات بالکل الٹا ہو رہا ہے. جو میں اپنی آبزرویشن سے دیکھ پا رہا ہوں، جو دوست احباب ہمارے ان تنظیموں، تحریکوں، اداروں سے باہر دیندار بنتے ہیں وہ زیادہ دینداری میں آگے چلے جا رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو ان سیٹ اپس کے اندر دیندار بن رہے ہیں. اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ پرابلم کیوں بن رہی ہے، لیکن یہ پرابلم شدت کے ساتھ احساس ہو رہی ہے کہ جو عوام کے اندر بنیادی دینداری آ جانی چاہیے تھی اس بنیادی دینداری کی ہمارے اندر بہت شدت سے کمی ہے. بس اب وہ بنیادی دینداری کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر بھئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنا دین کا واضح ترین حکم ہے، تو دینداری کے نام پہ سچائی آنی چاہیے تھی. آپ کہہ رہے ہیں امانت داری دین کا واضح ترین حکم ہے، تو امانت داری آ جانی چاہیے تھی. اب دین تو ہے، دینی پروگرامز بھی ہیں، دینی ادارے بھی ہیں، دینی تنظیمیں بھی ہیں، لیکن عوام میں دینداری کی کمی ہے. اور یہ بہت بڑا ایشو ہے. جب تک یہ دینداری نہیں آئے گی اس کی بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں کچھ اصولوں کو دوبارہ سے دیکھنا پڑے گا. اصول کیا اصول ہیں؟
مثلا اگر دینی معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو اس کی بنیادی ترین اصول کیا ہوتے ہیں؟ تو وہ جو دینی تنظیمیں، وہ جو دینی ادارے ہیں، جو دینی تحریکیں ہیں، ان سب کو ان اصولوں کے اوپر دوبارہ سے کام کرنا پڑ جائے گا۔ جب تک وہ کام پورا نہیں ہوگا، میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر وہ دینداری نہیں آئے گی، اور دینداری نہیں آئی تو پھر وہ اس انقلاب کے نام پر ہم بہت کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ 2 پوائنٹس ہوئے، اور تیسرا پوائنٹ جلدی جلدی عرض کروں گا تاکہ 25 منٹ میں ختم کر لوں۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جب آپ کوئی تحریک چلانے لگتے ہیں تو آپ کو ایک رابطہ چاہیے ہوتا ہے، ایک سیگمنٹ کوئی کام کرے، دوسرا سیگمنٹ کوئی اور کام کرے۔ اس وقت پاکستان کے اندر ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے، میں پورے پاکستان کی سطح کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ولایت فقیہ کے پیروکار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر اس ارتباطات اور ہم آہنگی کا انتہائی شدید فقدان پایا جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں سب ایک جیسے ہو جائیں گے، نہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر فلاں لوگ ایک طرح سے سوچنا شروع کر دیں گے، یہ انسانیت میں کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کبھی ایران تشریف لے جائیے، اور مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں جب وہاں پہ صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں تو ذرا جا کر نزدیک سے لوگوں کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، جتنے بندے آپ کو ملیں گے اتنے آپ کو پارٹیز ملیں گی، وہاں ساری یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں، میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے وہاں کہیں اور نہیں ہو رہا ہوتا، نہیں، وہاں پر بھی ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ گروپس ہوتے ہیں، مختلف طرز فکر ہوتے ہیں، سوچنے کے انداز ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک پرابلم ہوتی ہے، کیا کوئی ہے جو ان کو ایک دوسرے کو رابطے میں لا سکے؟ یہ وہ مشکل ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پاس کچھ مزاج کے تھوڑے سے تیز دوست احباب ہیں، کچھ مزاج کے تھوڑے سے ہلکے دوست احباب ہیں، کچھ ہیں جو ایکیڈیمکس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہیں جو سوشل ایکٹیویٹی کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں۔ ان سب کے اندر کوئی کوارڈینیشن چاہیے، ہمیں کوئی باہمی ربط چاہیے۔ بدقسمتی سے وہ باہمی ربط ہم نہیں بنا پا رہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ جو تحریک آگے بڑھنی چاہیے تھی اس کے اثرات کم سے کم تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اگر آپ واقعاً یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ مثلا کوئی رابطہ بڑھے تو اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ مفاد پرستی کم کرنی پڑے گی۔ اگر مفاد پرستی رہے تو پھر رابطے نہیں بن پاتے۔ اگر باہمی اعتماد میں خود محوری چل رہی ہو، ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ رابطہ نہیں بن پائے گا۔ اگر اس کو کرنا ہوگا تو ہمیں، میں نے پھر عرض کروں گا، کچھ اصولوں کو واپس لانا پڑے گا۔ جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آتا ہے ان اصولوں میں بنیادی ترین اصول معاہدوں کی وفاداری ہے۔ اگر یہی کام ایک طے ہو جائے، مثلا اب آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور ہم سب لوگ یہاں پر ہیں، اور ہر سال آپ تشریف لاتے ہیں اور ہر سال یہ پروگرام ہو رہے ہیں، اگر ہم مثال کے طور پہ سوچیں ہمیں ان سب کو چینج کرنا ہے، چھوٹا سا ایک کام کر لیجئے، ایک یہ طے کر لیں کہ کم از کم جو کوئی کچھ لکھے گا اس کے اوپر عمل کر دے گا، جو کوئی معاہدہ کرے گا اس معاہدے پر عمل کر دے گا، تو اس سے باہمی اعتماد کی فضا بن جائے گی، تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا معیار بن جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ کرے یہ بھی نہ ہو، کوئی لکھے ہوئے کی بھی پرواہ نہ کرے، معاہدے کی بھی پرواہ نہ کرے، تو بس پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ باہمی اعتماد نہیں بن پائے گا، اور اس کے ساتھ پھر کوئی معاملہ آگے نہیں چلے گا۔ چوتھا پوائنٹ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہر معاشرے کے اندر تبدیلی علل و اسباب کے تابع رہے گی۔ یہاں پر کچھ نہ کچھ علل و اسباب ہوں گے تو تبدیلی آئے گی۔ اچھا، جب آپ ان علل و اسباب کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے ایک منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اگر کوئی معاشرہ منصوبہ نہیں بنائے گا تو وہ منصوبہ بنائے بغیر اس تبدیلی کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ آپ کے سامنے بہت واضح ہے، اگر یہ پروگرام ہوا ہے اور اس پروگرام میں ظاہر ہے کہ لیڈیز ایک طرف ہیں، جینٹس ایک طرف ہیں، اس میں اسٹیج تیار ہوا ہے، اس میں لائٹس لگی ہیں، تو انہوں نے کوئی پروگرامنگ کی ہوگی اس کے لیے۔ اگر یہ پروگرامنگ نہ کرتے تو یہ آج رات کا یہ پروگرام نہیں منعقد ہو سکتا تھا۔ البتہ ظاہر ہے کہ جتنی پروگرام میں کمی ہوگی اتنا ہی منصوبہ بندی میں کمی ہوگی، اتنا ہی پروگرام خراب ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا منصوبہ بندی کا حصہ یہ تھا کہ ہم نے 10:30 بجے بولنا تھا، جس کے لیے ہم 10:25 پہ آ گئے تھے، لیکن بولتے بولتے ہمیں 25 منٹ کا ٹائم اور لگ گیا، تو ہم تقریباً 10:50 کے بعد یہاں پر آ سکے۔ بہرحال جتنی منصوبہ بندی کی کمی ہوگی پروگرام خراب ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم نے معاشرتی تبدیلی کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر لی ہے؟ تو مجھے 17 سال ہو گئے پاکستان کے اندر، میں مطمئن ہو کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس ولایت فقیہ کے پیروکاروں میں سے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس نے ایسی کوئی منصوبہ بندی سامنے لا کر رکھی ہو۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، ممکن ہے ہوگی، والیٹس کے اندر بند ہوگی، تجوریوں کے اندر بند ہوگی، لیکن سامنے لا کر کسی نے نہیں رکھی ہے۔ تو جب تک یہ کام نہیں ہوگا،
کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوگی تو پھر کیسے تبدیلی آ سکتی ہے؟ اچھا اب منصوبہ بندی کیوں نہیں ہے؟ منصوبہ بندی کے لیے ادارے چاہیے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کچھ لوگ ہوں جو اس کام کے لیے بیٹھے ہیں، اس کے لیے آپ کی پرائرٹیز طے ہونا چاہیے، یعنی آپ کی پہلے ترجیحات طے ہو جائیں کہ بھائی آپ کی ترجیح کیا ہے، آپ کس چیز پہ خرچہ کرنے والے ہیں، آپ کس چیز کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے والے ہیں، تب کہیں جا کر آپ کو ادارہ بنا پائیں گے جو منصوبہ بندی کریں۔ اب ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی کچھ وقت پہلے میں پاکستان کے اندر ایک شہر میں تھا، تو وہاں پہ ایک بہت مشہور فرد ہیں کہ جو اسرا کے کام کو ڈیل کرنے میں بہت مشہور ہیں، جو قیدی اور جن کے اوپر کیسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے کام کو ڈیل کرنے کے لیے بہت مشہور ہیں۔ وہ وہاں پہ تشریف فرما تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اتنا بڑا ایک منصوبہ بنایا، اتنا ایک پروگرام بنایا، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اس کا بجٹ نہیں مل سکا۔ تو مجھ میں جرأت نہیں تھی کہ میں پوچھتا کہ وہ پروگرام کتنا بجٹ رکھتا تھا، لیکن بہرحال جب بات آگے بڑی، شکوہ شکایت انہوں نے کیا کہ بھائی اتنی اس میں لوگوں کی جانیں بچ سکتی تھیں، اتنے لوگ قید سے نکل سکتے تھے، جیلوں سے نکل سکتے تھے، تو میری جرأت ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بجٹ کتنا تھا کہ جو نہیں بنا اور آپ کا یہ پروگرام رہ گیا؟ وہ صاحب بہت مشہور ہے، میں آپ نام نہیں لینا چاہ رہا ظاہر ہے۔ تو آپ تصور فرمائیے کہ وہ جو انہوں نے مجھے بجٹ بتایا، جو انہوں نے مختلف تنظیموں کے نام لیے جس میں بہت مشہور سیاسی حلقے بھی شامل ہیں، ان کے پاس وہ گئے اور انہوں نے وہ نہیں دیا تھا بجٹ، وہ بجٹ اتنا تھا کہ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ نشتر پارک میں ایک پروگرام کریں گے تو اس بجٹ کے 5 سال کا بجٹ پورا ہو چکا ہوگا ایک پروگرام کے اندر، صحیح ہے؟ اور اس 1 سال کے بجٹ سے کچھ لوگوں کو تختہ دار سے بچنا تھا، کچھ لوگوں کو جیلوں سے نکلنا تھا، وہ سب نہیں ہوا، کسی تنظیم نے وہ بجٹ نہیں دیا، اور وہ بندہ خدا کہہ رہا تھا اس کے اوپر کوئی کسی کی اولویت نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی مشکل کیا ہے؟ پرائرٹی سیٹ نہیں ہوئی بھی۔ ہم اس جلسے کے اوپر 5 گنا خرچہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جس کو اگر کر لیتے تو لاکھوں مجاہد ہمارے لیے بن سکتے تھے، چونکہ لوگوں کو اعتماد ہوتا کہ ہاں بھائی ہمارا کوئی پیچھے دیکھنے والا بھی ہے۔ ہم نے یہ پرائرٹی سیٹ نہیں کی ہوئی۔ اچھا اب ہمارے سامنے مختلف ماڈلز بھی ہیں، کچھ ماڈلز ہیں جو حکومت بننے کے بعد کے ماڈلز ہیں، مثلا جیسے جمہوریہ اسلامی ایران کا ماڈل ہے، یہ حکومت بننے کے بعد کا ماڈل ہے، لیکن 2-3 ہمارے پاس ماڈلز ایسے ہیں جو بغیر حکومت کے ماڈلز ہیں۔ مثال کے طور پر حزب اللہ لبنان کا جو ماڈل ہے یہ حکومت کے بغیر کا ماڈل بھی ہے، اسی طرح حماس کا ماڈل حکومت کے بغیر بھی چلا ہے، عراق کے اندر پتہ نہیں کب تک حکومت کے بغیر چلا ہے۔ ان تینوں چاروں ماڈل سے من جملہ ایران کی تحریک سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھ لینی چاہیے تھیں، لیکن بدقسمتی سے منصوبہ بندی نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ پوائنٹس نہیں سیکھ پا رہے اور ابھی تک طے نہیں کر سکے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے جب انقلاب اسلامی ایران رونما ہوا تو ہم اور حزب اللہ لبنان والے، جو ظاہر پہلے حزب اللہ نہیں تھی بعد میں بنی، لبنان والے تقریباً ایک کیٹیگری میں آ رہے تھے کہ وہاں پر بھی افراتفری تھی، ہمارے پاس بھی افراتفری تھی۔ 32-33 سال کے اندر وہ ایک منصوبہ بندی کے نتیجے میں ایک جگہ تک پہنچے ہیں، اور ہم 32-33 سال کے بعد اپنی منصوبہ بندی نہ ہونے کے نتیجے میں ابھی بھی اس جگہ کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں کا اور ان تمام تنقیدات کا کیا نتیجہ لینا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہتری نہیں آ رہی؟ نہیں، بہتری تو آ رہی ہے، اس سے کہیں بہتر ہو سکتا تھا اگر ان چند پوائنٹس کے اوپر ہم توجہ دے دیتے۔ تو جو چند پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ان کو میں جلدی دوبارہ دہراؤں اور وقت کے اندر اس کو ختم کروں۔ پہلا پوائنٹ یہ تھا ہمارے پاس کہ عوام اور روحانیت کا جو خاص رابطہ ہونا چاہیے وہ رابطہ ہم بدقسمتی سے قائم نہیں کر سکیں، اس کے اوپر محنت کی ضرورت ہے، ادارے بننے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اس کے اندر کام کرنا پڑ جائے گا۔ دوسرا معاملہ تھا کہ ہم عوام کے اندر جو بنیادی دینداری تھی اس کا ہم فقدان دیکھ رہے ہیں، یا اس کی فقدان تو نہیں کمی دیکھ رہے ہیں، اور اس کا حل کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ کم سے کم ایک پوائنٹ سے شروع کیا جائے۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ برین اسٹارمنگ کے بعد میں اس پوائنٹ پر پہنچا ہوں۔ کم سے کم ایک پوائنٹ سے شروع کیا جائے کہ بھائی لکھے کی قیمت ہے، جس چیز کو لکھ کر دیں گے کم سے کم اس کی قیمت ہے، اگر اس کو اوپر بھی نہیں ہے تو پھر بنیادی دینداری نہیں آ پائے گی اور رابطہ نہیں ہو پائے گا۔ تیسری بات تھی کہ ہمارے جو مختلف سیگمنٹس کام کر رہے ہیں، کچھ دوست احباب دفاعیات کے اندر ہوتے ہیں، کچھ قومیات کے اندر ہوتے ہیں، کچھ علم کے اندر ہوتے ہیں، کچھ تحریک کے اندر ہوتے ہیں، ان سب کا ایک رابطہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس رابطے کے لیے بھی وہی جو معاہدے کی پابندی ہے وہ بہت بڑا پوائنٹ ہوگا۔ اگر اس کے پوائنٹ پر چلیں تو ہم کچھ معاہدوں کی پابندی کے ذریعے سے وہ بنا سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ اگر منصوبہ بندی نہیں ہوئی اور ترجیحات کا تعین نہیں ہوا تو پرائرٹیز اگر سیٹ نہ ہو تو پھر کوئی کام آگے نہیں بڑھ پائے گا، اور آپ غلط جگہ کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے چلے جائیں گے اور نتائج کم نکلیں گے۔ بہرحال
میں نے جلدی میں کچھ پوائنٹس کہنے تھے اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. آپ جو ہیں وہ آپ سے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس کو اتنا اٹریکٹیو انداز میں نہیں کہہ سکا جس سے میں آپ کی اور زیادہ توجہات کو حاصل کرتا. میں اگر اس کے اوپر محنت کرتا تو مجھے اس کو بہت ایکسپینڈ کرنا تھا تاکہ پھر آپ اتنی توجہ بھی دے پاتے, لیکن مجھے پوائنٹس جلدی ڈیلیور کرنے تھے تاکہ پھر میں اس پروگرام کو اور خراب نہ کروں وقت کے اعتبار سے. آپ کے حسن سماعت کا انتہائی شکریہ, اور انشاءاللہ ظاہر ہے کہ علماء کرام تشریف فرمائیں اور وہ ان سے آپ استفادہ فرمائیں گے. تمام علماء کرام کی صحت و سلامتی کے لیے, وقت کے امام کی توجہات کے حصول کے لیے, جو لوگ دین مبین کی عزت اور سربلندی کے لیے جاں بازی کر رہے ہیں, سرفروشی کر رہے ہیں, اپنی سار اور فداکاری کر رہے ہیں, بالاخص رہبر معظم کی جان مال کے لیے, صحت و سلامتی کے لیے, مزید عزت و سربلندی کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دین کا ریفرنس بھی اچھا ریفرنس نہیں تھا. وہ جو انحراف تھا وہ تو تھا ہی. جو اچھے لوگ تھے وہ بھی دین کے نام پہ کیا کر رہے تھے؟ وہ دین کے نام پہ ذاتی تقویٰ کے اوپر اصرار کر رہے تھے, ذاتی پرہیزگاری پہ اصرار کر رہے تھے, جو بہت ضروری ہے لیکن اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو رہا تھا. اور جب یہ ذاتی تقویٰ, ذاتی پرہیزگاری کے اوپر اصرار بہت زیادہ بڑھتا تھا اور اس سے آگے بات نہیں جاتی تھی, تو گویا سمجھ لیں کہ جس کو خود امام خمینی نے اپنی تعبیر میں, یا شہید مطہری نے شاید اپنی تعبیر کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ خشک مقدسی کی طرف جا رہا تھا. دین اسلام اپنی اچھی صورت میں خشک مقدسی کی طرف جا رہا تھا. لوگ تقدس کی طرف تھے لیکن اس تقدس کے اندر کوئی اثر نہیں تھا. اور اگر مثال کے طور پر تاریخی اعتبار سے کسی کو اس کی ایک مثال اگر دیکھنے کو ملے تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے سعد بن ابی وقاص کے مقابلے میں حضرت ابو ذر غفاری کی شخصیت تھی. ان میں تقویٰ و پرہیزگاری ظاہری طور پر کہا جاتا تھا, لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ابو ذر غفاری کی شخصیت ایک اور شخصیت تھی. اور مجموعی طور پر اگر اس کو لیں تو ایک دفعہ ہم ذاتی تقویٰ, ذاتی پرہیزگاری, ذاتی زہد کی بات کرتے ہیں, ایک دفعہ معاشرتی عدل و انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو امام خمینی نے کیا وہ اس فریم کو چینج کر دیا اور انبیاء کے راستے کے اوپر گامزن کر دیا کہ جو معاشرتی تبدیلی کا تھا, معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا تھا. لیکن جیسے ہی امام خمینی نے اس کام کو انجام دیا, پھر اس کے مقابلے میں جو سازشیں تھیں وہ بھی تبدیل ہو گئیں, اور ان سازشوں نے ایک عجیب و غریب رخ اختیار کر لیا. یعنی ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد در حقیقت صحیح معنی میں اس تحریک کا آغاز ہوا جو بعد میں طالبانائزیشن کہلائی گئی, یا جس کو سلفیت بعد میں تعبیر کیا گیا. البتہ سلفیت کے ایک اچھے معنی بھی ہیں, لیکن اس برے معنی کے اندر جو اس وقت نظر آنے لگی ہے اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا, اور یہ عالمی استکبار کا, عالمی ظالمانہ نظام کا ایک جواب تھا. شکن کا راستہ ہے, حق کا راستہ, حق کا راستہ جڑا ہوا ہے جبھی مومنوں کا اس سے رابطہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد, اللہم صل علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے دور میں اس دنیا میں آنا نصیب کیا ہے کہ جو اسلام کی فتح و نصرت کا زمانہ ہے. صدیوں کے بعد ایسا دور نصیب ہوا ہے جس میں اسلام کو عزت ہے, سربلندی ہے, اور تمام تر اسباب, وجوہات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ مستقبل دین اسلام کا, دین حق کا, اور اہل بیت اطہار علیہ السلام خداوند متعال کے دین کی عظمت کا دن ہوگا انشاءاللہ. ان تمام خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ چیلنجز بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے تیاری ہوتی ہے, اس کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان تمام کامیابیوں کے پیچھے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. سینکڑوں عظیم المرتبہ لوگ اس دنیا کے اندر آئے جنہوں نے اپنی جد و جہد کو انجام دیا ہے, لیکن ان سب کے اندر امام خمینی کا ایک خاص مقام ہے.
جیسے کہ ابھی محترم مولانا حیدر علی جوادی صاحب نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا اور انتہائی خوبصورت دقیق نکات کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ مولانا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ امام خمینی نے جیسے کہ مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فریم کو چینج کر دیا، جس فریم کے اندر ریفرنس کے اندر دین کی گفتگو ہوتی تھی اس پورے ریفرنس کو چینج کر دیا۔ پہلے دین کی گفتگو ذاتی تقویٰ کے اوپر تھی، ذاتی زہد کے اوپر تھی، جو مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا اس میں ظاہر ہے کہ دین کے نام پہ انحرافات بھی بہت زیادہ تھے، لیکن ان انحرافات کے علاوہ جو اصلی اچھا دین بھی تھا، اس اچھے